جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور لوگوں سے کہا تھا کہ امام حسین مجھ سے ہیں اور میں امام حسین سے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو مزید مخاطب کر کے یہ بھی فرمایا تھا کہ اے لوگوں، جب بھی امام حسین علیہ السلام پر برا وقت آئے تو تم لوگ ان کی مدد کرنا، کیونکہ امام حسین جنت کا سردار ہے اور میرا نواسا ہونے کے ساتھ ساتھ میری اولاد بھی ہے۔ ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو کچھ ٹائم ہی گزرا تھا کہ 10 محرم 61 ہجری کو ایک طرف 9 لاکھ کا مجمع تھا تو دوسری طرف امام حسین اور ان کے صحابہ کرام جو کہ 72 صحابہ کرام پر مشتمل تھے، وہ لوگ تھے جو کہ امام حسین کا ساتھ دینے کربلا کے میدان میں آئے تھے۔ تاریخ میں یہ لکھا گیا کہ امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت نہ کی کیونکہ یزید شرابی ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑا خطا کار بھی تھا، وہ لوگوں پر ظلم بھی کرتا تھا اور اس کے علاوہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو بھی نہیں مانتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے نواسے امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کیا تھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا تو یزید نے اپنے فوجوں کے ذریعے امام حسین علیہ السلام پر زور ڈالنے کی کوشش کی، لیکن امام حسین علیہ السلام پھر بھی نہ مانے اور انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا۔ جب امام حسین علیہ السلام کوفہ والوں کے خط پر کوفہ جا رہے تھے تو رستے میں کربلا کے مقام پر یزیدی فوجیوں نے امام حسین علیہ السلام کو روک لیا اور امام حسین کا رستہ روکنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے امام حسین علیہ السلام پر پانی بھی بند کر دیا اور پھر محرم کے دنوں میں امام حسین کے صحابہ کرام کو وہ لوگ شہید کرتے گئے، یہاں تک کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا اور یزیدی فوج نے آپ کے چھوٹے بیٹے حضرت اصغر علی کو تیروں کے ذریعے شہید کر دیا تھا۔ آپ کا بھتیجا حضرت قاسم، آپ کا بیٹا علی اکبر آپ کے سامنے شہید ہوئے تھے۔ امام حسین نے اللہ تعالیٰ کے دین کو بچانے کے لیے اپنے پیاروں کی قربانیاں دی۔ 9 محرم کی شام جب جنگ رکی تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے کے باہر بیٹھے تھے کہ اچانک انہیں نیند آ گئی۔ جب امام حسین علیہ السلام خواب سے بیدار ہوئے تو ہنسنے لگے۔ امام حسین علیہ السلام کو ہنستے دیکھ کر بی بی زینب نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام، تلواریں ہمارے سر پر ہیں اور آپ ہنس رہے ہیں۔ تو اس پر امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے خواب میں نانا جان آئے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے امام حسین، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ 10 محرم کی صبح جب جنگ کا آغاز ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے یزیدی فوج سے مخاطب ہو کر کہا، اے لوگو، تم مجھے پہچانو، میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں۔ کیوں تم لوگوں نے میرے عزیز و اقارب کو شہید کیا ہے، میرے بچوں کو میرے آنکھوں کے سامنے شہید کیا ہے، میرے گھر والوں کو 3 دنوں سے پیاسا رکھا ہوا ہے؟ کیا میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت میں کوئی ترامیم کی ہے؟ کیا میں نے کسی کا حق کھایا ہوا ہے یا میں نے کسی کو قتل کیا ہے کہ تم لوگ اپنے نبی کے نواسے کو بھی نہیں پہچان رہے؟ اتنے میں فوج یزید یکجا ہو کر بولی کہ اے امام حسین، ہم تمہیں تمہارے باپ حضرت علی کے بغض میں قتل کر رہے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یزیدی لشکر کی یہ بات سنی تو امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کہ کیا تم لوگوں کو نہیں معلوم کہ میرے والد کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شیر خدا کا لقب دیا تھا؟ مزید امام حسین علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے لوگوں، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی دفعہ حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ بلند کر کے فرمایا تھا کہ جہاں علی ہوں گے وہاں حق ہوگا، جہاں حق ہوگا وہاں علی ہوں گے، اور آج تم لوگ میرے بابا کو یہ اجر دے رہے ہو۔ جب عمر بن سعد نے دیکھا کہ لوگ امام حسین علیہ السلام کی باتیں غور سے سن رہے ہیں تو اسے شک ہوا کہ کہیں یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ دے دیں۔ اتنے میں عمر بن سعد نے اپنے یزیدی لشکر کو کہا کہ تم لوگ امام حسین علیہ السلام کی بات مت سنو، اگر تم لوگ امام حسین علیہ السلام کی باتیں سنو گے تو تم لوگ خالی ہاتھ رہ جاؤ گے۔ یزید تمہیں مال و دولت بالکل بھی نہیں دے گا، نہ ہی وہ تمہیں کوئی مال و دولت دے گا، بلکہ تمہیں اس کے بدلے میں دردناک موت دی جائے گی، اسی لیے امام حسین علیہ السلام پر حملہ کرو۔ شمر کے کہنے پر یزیدی لشکر حضرت امام حسین علیہ السلام پر ٹوٹ پڑا۔ امام حسین علیہ السلام 3 دن
کے پیاسے ہونے کے باوجود شیر کی طرح یزیدی لشکر کی طرف بڑھے اور ایک کے بعد ایک کو گراتے رہے۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام جو کہ 3 دن سے پیاسے ہیں لیکن شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں تو وہ لوگ گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں یزیدی فوج نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی شمر اور عمر بن سعد نے دیکھا کہ یزیدی فوج پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے تو شمر ملوم عمر بن سعد سے کہنے لگا کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ یہ علی کا بیٹا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کو اس طرح شہید کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ فوج سے کہو کہ وہ دور سے حملہ کرے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ شیروں کی طرح یزیدی فوج کو فنار کر رہے تھے کہ اتنے میں غیب سے آواز آئی کہ اے امام حسین میں تم سے راضی ہوا، اے امام حسین تم تو جنت کے سردار ہو، تم مجھ سے راضی ہو جاؤ اور میری طرف لوٹ آؤ۔ جب امام حسین علیہ السلام نے یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی ذوالفقار کو میان میں رکھا۔ ادھر عمر بن سعد نے اپنی یزیدی فوج کو کہا کہ تم لوگ امام حسین علیہ السلام کے قریب مت جانا، بلکہ جس کے پاس جو اوزار ہے اس سے دور سے حضرت امام حسین علیہ السلام پر وار کرو۔ بس عمر بن سعد کا یہ کہنا تھا کہ یزیدی فوج جن کے پاس تیر تھے انہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام پر تیر چلا دیے، جن کے پاس نیزے تھے انہوں نے نیزوں سے وار کیا، جن کے پاس پرچیاں تھی انہوں نے پرچیوں سے وار کیا، اور جن لوگوں کے پاس کوئی اوزار کوئی ہتھیار نہ تھا وہ لوگ کربلا کی تپتی ریت اٹھا کر امام حسین علیہ السلام پر پھینکتے تھے۔ ادھر عمر بن سعد کے کہنے پر یزیدی فوج کا ایک دستہ بیبیوں کے خیموں میں چلا گیا اور وہاں پر جا کر انہوں نے خیموں کو آگ لگا دی۔ امام حسین علیہ السلام کبھی خیموں کی طرف بھاگتے تو کبھی کربلا کی میدان میں بھاگتے۔ امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک پر اتنے تیر تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا جسم مبارک نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام اپنے گھوڑے کی پوچھ سے نیچے گرے تو یزیدی فوج آپ پر ہنسنے لگی، لیکن جیسے ہی آپ اپنے گھوڑے سے نیچے گرے تو آپ کا گھوڑا آپ کے گرد چکر کاٹنے لگا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یزیدی فوج پھر بھی تیر چلاتی رہی۔ اتنے میں عمر بن سعد نے کہا کہ تیر چلانا بند کرو، کیونکہ جو گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے گرد گھوم رہا ہے اسی گھوڑے پر کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کرتے تھے۔ معزز ناظرین، یہاں پر افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عمر بن سعد نے اس گھوڑے کا احترام تو کیا جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کرتے تھے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ عمر بن سعد اور یزیدی فوج نے نواسہ رسول کا احترام نہ کیا۔ اس کے بعد شمر ملوم کہنے لگا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹ کر یزیدی دربار میں ہم لے جائیں گے۔ جب شمر ملوم نے یزیدی فوج کے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جا کر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹ کر لے آؤ، جیسے ہی یزیدی فوج کا سپاہی جا کر امام حسین علیہ السلام کا سر کاٹنے لگا تو انہیں امام حسین علیہ السلام کے چہرے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت نظر آئی۔ وہ سپاہی چیخ اٹھا، پھر ایک اور سپاہی کو بھیجا گیا، اس سپاہی کا بھی یہی حال ہوا تو شمر ملوم کہنے لگا کہ یہ کام کوئی نہیں کر سکتا سوائے میرے۔ تو شمر آگے بڑھا اور آ کر امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کاٹنے لگا۔ جیسے ہی اس نے اپنی تلوار امام حسین علیہ السلام کی گردن پر رکھی تو کیا دیکھتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ شمر ملوم کو یہ گمان ہوا کہ کہیں امام حسین علیہ السلام ہمیں کوئی بد دعا نہ دے رہے ہوں، اسی لیے اس نے اپنے کان امام حسین علیہ السلام کی طرف بڑھائے تو کیا سنتا ہے شمر ملوم کہ امام حسین علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اس کی نعمتوں کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ جب شمر ملوم کو آگے بڑھتے ہوئے امام حسین علیہ السلام نے دیکھا تو امام حسین علیہ السلام کہنے لگے کہ اے شمر، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں حق پر تھا؟ پھر تم نے مجھے کیوں قتل کروایا؟ تو اس پر شمر ملوم کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ آپ حق پر تھے، لیکن مجھے یزید بہت زیادہ دولت دے گا، مجھے اس دنیا میں بہت زیادہ دولت ملے گی، میں اسی وجہ سے آپ کو قتل کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی شمر ملوم نے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دھڑ سے الگ کر دیا۔ کربلا کی اس تپتی ریت پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا۔ امام جعفر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، جب کربلا کی تپتی ریت پر امام حسین علیہ السلام کے جسم مبارک کو پامال کیا گیا تھا تو امام حسین علیہ السلام کی پسلیاں جو کہ دائیں طرف کی تھی وہ بائیں طرف کو آ گئی تھی اور جو بائیں طرف کی تھی وہ دائیں طرف کو چلی گئی تھی۔ امام حسین علیہ السلام یزیدی فوج کے سامنے ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو بچائے رکھا۔